تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو عزتیں دیتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، کامیاب اور باوقار زندگی کے لیے ضروری ہے ہم بھی ان چیزوں سے دور رہیں، اپنے رب سے پناہ مانگتے رہیں ان چیزوں سے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ دبور صلوات بہؤلاء الکلمات۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور بخل سے، واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر۔ اس بات سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ناکارہ عمر کی طرف لٹا دیا جاؤں۔ اور فرمایا واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اللہ میں دنیا کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاؤں، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واعوذ بک من فتنۃ القبر، اور اے اللہ میں قبر کی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاؤں، اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دو عیب، بزدلی اور بخل، بڑے عیب ہیں۔ کامیاب انسان اس وقت تک نہیں ہو سکتا، بزدل انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، بخیل انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، معاشرے کا اچھا فرد، اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ اور پھر جو محتاج ہو جائے، ناکارہ عمر کی طرف لٹا دیا جائے، اس کو محتاجی کرنی پڑے، وہ بھی انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور پھر جو دنیا کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے انسان، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ان چیزوں سے پناہ مانگتے رہیں، ہم بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکیں، نماز ادا کریں، نماز کے بعد یہ دعا لازمی پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من فتنۃ القبر۔